انصاف کے خلاف ان کا قانون کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی. تو الیکشن کمیشن اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہتا رہے اور منمانی کے فیصلے کرے اور کوئی اس کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائے اور تنقید بھی نہ کرے تو یہ ممکن نہیں. بالکل ہوگی، تنقید بھی ہوگی، آواز بھی اٹھائی جائے گی اور قوم کو بتایا بھی جائے گا کہ کس طریقے سے ایک جانبدار ادارہ بن کر فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ایک ریاستی ادارے کے طور کے اوپر، غیر جانبدار ادارے کے طور کے اوپر فیصلے نہیں کیے جا رہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ تو کورٹ کے اندر لے لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا یہ معاملہ، جیسے آج پٹیشن فائل ہو جائے گی. دو اور باتیں بھی میں کرنا چاہتا ہوں. ایک جو سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب کی صورتحال خاص طور سے سندھ کے اندر، بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر، جنوبی پنجاب کے کئی علاقے ہیں اور اب خیبر پختونخوا کے اندر جنوبی ضلعوں کے اندر بھی ڈیائے خان، ٹانک اور کالام، نوشہرہ، چرسدہ وغیرہ جو ہے وہاں پر بھی اب سیلاب کے اثرات نظر آ رہے ہیں. پاکستان کی قوم کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے پاکستانیوں کے اوپر تو ساری قوم متحد ہو جاتی ہے ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے یقیناً جو ہے وہ تمام قوم اس دفعہ بھی وہ لوگ جو کہ مشکل کے اندر ہیں ان کی مدد کے لیے اٹھیں گے. عمران خان صاحب کی تمام پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی واضح ہدایات ہیں کہ آپ نے اپنے علاقوں میں خاص طور پر جہاں پہ براہ راست سیلاب سے اثر انداز ہوا ہے، لوگوں کی زندگی اثر انداز ہوئی ہے، لیکن عمومی طور پہ اس کے علاوہ بھی تمام پارٹی کے عہدیداران کو کہ انہوں نے مدد کرنی ہے اور اس وقت کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر وہ لوگ جو اس سے متاثر ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے مدد کرنی چاہیے. لیکن خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت، اور کل دورے پہ بھی گئے تھے خیبر پختونخوا کے اندر، جلد پنجاب بھی جائیں گے اور اپنی جو ریلیف ایفرٹ ہے اس کو سپروائز کرنے کے لیے. ایک جو چیز جس کا بہت زیادہ مطالبہ آ رہا ہے، میرے تو فون بھرا ہوا ہے، تمام دنیا سے لوگوں کی اپیل آ رہی ہے کہ عمران خان کی طرف سے ایک فلڈ ریلیف کے فنڈ ریزنگ کی اپیل کی جائے. اس کے ہم محرکات دیکھ رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جس وقت پیسہ کال اگر عمران خان دیں گے لوگوں کو بے تحاشا اعتماد ہے ان کے اوپر، پیسہ آ جائے گا، لیکن اس کا بہترین پھر ذریعہ کیسا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر کچھ بات چیت ہو رہی ہے. اور دیکھیں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے گی، دیکھیں اس کا کیا نظام بنتا ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں آج یا کل میں فیصلہ ہو جائے گا اور اعلان بھی آ جائے گا پھر خان صاحب کی طرف سے. تیسری اور آخری چیز جس کی میں بات کرنا چاہتا تھا، کل رات سے ایک طوفان میں اٹھا ہوا ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ بھی پریس کو کر دی اور اب وہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے IMF کا پروگرام جو ہے وہ نہیں ہو رہا. مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کی ناکامی کی گواہی جو ہے وہ باقی پاکستان تو چھوڑیں، وہ تو نواز شریف دے رہے ہیں. آپ کی ساری میڈیا کے اندر خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ آپ کو معطل کر دیا جائے کیونکہ آپ نااہل ثابت ہوئے ہیں اور آپ اپنی بنیادی جو ذمہ داریاں اس کو پوری نہیں کر سک رہے. 4.5 مہینے سے لگے ہوئے ہیں. 4.5 مہینے سے جو IMF کا معاہدہ جو ہے اس کی منظوری نہیں دی گئی، اس کو کل شام کے ایک خط کے اوپر تیمور جھگڑا نے، جو فائنانس منسٹر ہیں، وزیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا کے، اس کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ شرم کریں اپنی ناکامی دوسروں کے اوپر ڈالنے کی. سوشل میڈیا کے اوپر وہ خط موجود ہے. کیا کہہ رہے ہیں تیمور جھگڑا آپ سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا قومی مفاد کے اندر صوبے کی ضرورت ہے مدد کی، تو ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر، یعنی خیبر پختونخوا حکومت نے 24 گھنٹے کے اندر اندر مثبت جواب دیا آپ کو، اور آپ کو جو چاہتے تھے، جو آپ کو صوبے سے مدد درکار تھی IMF کے ایگریمنٹ کے لیے، وہ کر دیا. مشکل فیصلہ کیا، اپنی پیٹ کاٹ کے گنجائش پیدا کی ایک وسیع تر قومی مفاد کے لیے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اسی خط کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ جناب ہم یہ بالکل کرنے کو تیار ہیں قومی مفاد کے لیے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہمیں وفاق سے مدد کی ضرورت ہے. غرور کی انتہا دیکھیں، نااہلی کی انتہا دیکھیں، بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ 2 مہینے میں ان کے اوپر کوئی قدم اٹھانے کو تو چھوڑ دیں، ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا. آپ سمجھتے کیا اپنے آپ کو کوئی وائسرائے لگے ہوئے؟
آپ کو بار بار ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ لاٹھی اور طاقت سے آپ ملک کو مروب کر کے ڈنڈے کے زور پہ ملک کو ایسے چلائیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے. ہر معاملے کے اندر آپ جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قانون سے بالاتر ہو کے ماورائے قانون طاقت کو استعمال کر کے ہر آواز کو دبا دیا جائے. خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے باقی تمام صوبوں کی طرح اپنے صوبے کے عوام کی حقوق کی نمائندگی کرنے کے لیے منتخب کی گئی ہے. وہ اپنے صوبے کے لیے حق مانگ رہے ہیں. خبردار اگر کسی نے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی اور یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ اس لیے نہیں ہو رہا. 4.5 مہینے سے کیوں نہیں ہو رہا تھا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ؟ کیونکہ آپ نااہل ہیں. آپ نے پاکستان کے عوام کی زندگی مشکل ترین کر دی ہے. پاکستان کی تاریخ میں وہ افراط زر نہیں دیکھا گیا جو آپ کی حکومت لے کر آئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ افراط زر جو آج تک ہوا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور 26% تھا جو ضروری اشیاء کا افراط زر ہے. پچھلے ہفتے جو ختم ہوا ہے اس میں 44.8% پر پہنچ گیا ہے. یہ 44.6% پہ پہنچ گیا ہے. تاریخ میں پاکستان میں کبھی افراط زر اس کے قریب بھی نہیں آیا. آپ نے لوگوں کا روزگار چھیننا شروع کر دیا ہے. آپ بری طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں. وہ تمام نعرے جن کی بنیاد کے اوپر آپ نے حرام کا پیسہ استعمال کر کے سازش کر کے ایک منتخب حکومت کو گرایا، آپ وہ تمام باتیں جو کرتے تھے، تمام دعوے جو کرتے تھے اس میں بری طریقے سے ناکام ہو گئے. تو خبردار اگر یہ آپ نے ملبہ ڈالنے کی کسی اور کے اوپر کوشش کی، جو بھی ہو رہا ہے ابھی وہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ اس کے ذمہ دار ہیں اس کے. بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو قوم انصاف ہو جاتی ہے. کیا اس معاملے پر مسلم یون اور تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم ہے؟ سیکنڈ یہ کہ آپ نے آپ کی جماعت سے اعلان کیا تھا جلسے کریں گے تاکہ اس صورتحال میں جلسے جاری رہیں گے یا ختم کر دیں؟ دیکھیں، ایک ساتھ رہنے کا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اپیل کیا ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھرپور کردار ادا کریں، چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں یا کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، وہ تمام بھرپور طریقے سے کردار ادا کریں گے. میرے پاس ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں سندھ اسمبلی کے ممبران کھڑے ہوئے ہیں. ان کو ہدایات یہ ہیں کہ سندھ کے اندر مکمل طریقے سے بھرپور طریقے سے آپ نے کوشش کرنی ہے. ظاہر ہے سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنی معاونت ہو سکے عوام کی، اور ظاہر ہے اس سے ایک لحاظ سے حکومت کا ہاتھ بٹایا جا رہا ہے یہاں پہ. لیکن سیلاب ایک ایسی چیز ہے، انسانی آفت ایک ایسی چیز ہے جس پہ سیاست کرنا نامناسب ہے اور نہ ہم کر رہے ہیں. کل عمران خان صاحب نے کے ٹی اے کا دورہ کیا، اسی دوران کوہستان میں 5 نوجوان ڈوب کر مر گئے. ان کو 5 سے 6 گھنٹے وہ روتے چلاتے رہے. پبلک بھی ادھر ادھر کال کرتی رہی کہ کوئی ہیلی کاپٹر کا انتظام ہو جائے تاکہ ان 5 نوجوانوں کو نکالا جا سکے. لیکن وہاں کوئی ایسا انفراسٹرکچر آپ لوگ 10 سال میں قائم نہیں کر سکے کہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. تو پھر کیسے کریں گے آپ لوگ؟ سر آپ کال کرتا رہا، کوشش کرتا رہا ہیلی کاپٹر کے لیے، مگر اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک آپ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو میں بلکہ یہ میڈیا کے توسط سے میں انفارمیشن منسٹر خیبر پختونخوا سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک دورے کا انتظام کرے. آپ جا کے دیکھیں، آپ کو خوشی ہوگی کہ کس طریقے سے دور دراز علاقوں کے اندر بھی انفراسٹرکچر بہتر کیا گیا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر بہت بہتری کی گنجائش ہے. جہاں تک ریلیف آپریشن کا تعلق ہے، دیکھیں ہیلی کاپٹر سے آپ وہاں پہ اس وقت لاکھوں، جس طرح سندھ کے اندر ہے لاکھوں لوگ اس وقت جو ہیں وہ اثر انداز ہوئے ہیں اور ایئر لفٹ کیپیبلٹی اتنی نہیں ہوتی ہے. بہت ہی انتہائی ظاہر ہے افسوسناک ہے. ہر انسانی جان قیمتی ہوتی ہے. کوشش پوری کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ یہ ابھی لوگ بھی وہاں پر تعاون کریں گے. کل رات کو نوشہرہ اور چرسدہ سے سیلابی سیلے نے گزرنا تھا اور پوری طریقے سے متحرک ہوئے تھے سیاسی جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی اور جو انتظامیہ ہے وہ بھی. ٹھیک ہے سر، ایک چیز رہ گئی تھی، آپ نے سیاسی جلسوں کا نہیں بتایا کہ وہ کنٹینیو رہیں گے. وہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بھی فیصلہ جلد کر دیا جائے گا. تھینک یو. پورا ڈوب گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں گھر گر گئے، بچے بہ گئے، سامان بہ گیا، جانور بہ گئے. سندھ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. سندھ حکومت نے ہاتھ کھڑے کرتی ہے. وہ کہہ رہی ہے انٹرنیشنل ڈونر آگے آئے، مخیر لوگ آگے آئے، فلاحی ادارے آگے آئے اور عوام کی خدمت کریں. تو پھر سر یہ 15 سال سے ہمارے سروں پر کیوں مسلط؟ سر میں آپ کو اس کی اچھا آپ سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو موازنہ کر کے بتاتا ہوں. یہ
10 में भी सैलाब आए, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मुझे आज तक याद है डोनर कॉन्फ्रेंस बुला दी गई, आलमी इदारे बुला लिए गए, प्राइवेट सेक्टर में, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में होता था, हमें सबको बुला लिया गया जी हुकूमत के पास वसाइल नहीं है और फौरी तौर पे कॉन्फ्रेंस करें, आप बचाएं, आप पैसा लेकर आएँ। यहाँ पे बिलावल हाउस में अक्सर मीटिंग्स होती थी। मुझे अभी तक याद है उस दिन, जिस दिन सुबह ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान डूब गया और तबाह हो गया और बर्बाद हो गया और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उसी दिन रात को हम सब लोग जो कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, हमें मदऊ किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, वहां पर 6 कोर्स का डिनर हुआ। मेरे साथ एक मगरबी सफीर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इनको रात को ये खाना कैसे खा रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोगों के पास जिंदा बचने के लिए कोई बचा नहीं है और सारी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं, वहां पे सारंगियां बज रही हैं और क्या क्या हो रहा है। मैं इसका मवाजना करता हूं, कोविड आया, 250 अरब रुपए की सिर्फ वैक्सीन दी गई वफाक की तरफ से तमाम सूबों में बिला तफरीक। सिर्फ सिंध को जो है उसका हिस्सा जो है वो तकरीबन 65 अरब रुपए से ज्यादा की वैक्सीन वफाक ने दी। किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी को ये बोला कि जी पाकिस्तान बहुत गरीब है, हम नहीं कर सकते। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। कोई अपनी हम जेब से पैसा नहीं दे रहे थे, ये आपका पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। अगर इस मुश्किल वक्त के अंदर नहीं इस्तेमाल होगा ये लोगों की जरूरत के लिए, तो फिर कब होगा। वहां पे वो नेट प्रैक्टिस करने गए हुए हैं राजा परवेज अशरफ, वो नायग्रा फॉल्स के अंदर जाके गीले होके आबशार के नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं दादू आके कैसे देखूंगा और मैं मोरों के अंदर जाके पानी में कैसे देखूंगा। ये बेहिस लोग हैं, क्या इनसे जितना ही। आपने मुफ्ता इस्माइल साहब की बात की कि वो अभी तक IMF की डील नहीं कर रहे। फवाद चौधरी साहब का रात को फिर स्टेटमेंट आया कि ये डील करके दिखाएं, हम देखेंगे जब तक इलेक्शन, सुन लीजिएगा सवाल सुन लीजिएगा, कि जब तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे हम इनकी डील नहीं होने। दूसरी बात, आपने कहा मुफ्ता इस्माइल साहब नाकाम हो गए, वो तो किसी तरह नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन आप पर भी ये एलिगेशन लगे थे जब आप वज़ीर खजाना थे, आप तो नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते। सर जनाब बहुत अच्छी बात आपने की, बड़े खूबसूरत आपने मुआवजा दिया। हमने तो कहा था भाई हम अभी नहीं करेंगे, हम पहले अपनी सूरत हाल बेहतर करेंगे, जिस वक्त नेगोशिएटिंग पोजीशन में आएंगे फिर करेंगे। क्या किया जनाब, और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ये क्या वजह बनी, इमरान खान का आलमी दुनिया के अंदर क्रेडिबिलिटी। इमरान खान गए सऊदी अरेबिया, $3 अरब कैश डिपॉजिट, $3 अरब रिवॉल्विंग फाइनेंसिंग ऑयल फैसिलिटी, $2 अरब UAE, $3 अरब चाइना, $8 अरब रेस किया, $3 अरब की रिवॉल्विंग फैसिलिटी ली। इसलिए 6 महीने आराम से हमने मुल्क चलाया, कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट हुआ। उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन से, उस मजबूत पोजीशन से नेगोशिएट करके IMF से लोगों के लिए बहुत बेहतर एग्रीमेंट नेगोशिएट किया। IMF एग्रीमेंट में नेगोशिएट हुआ। भाई ये तो कहते थे कि एक दिन में साइन कर देना चाहिए, 4.5 महीने से इनको रोक कौन रहा है। फवाद चौधरी का तो बयान कल शाम को आया, पहले 4.5 महीने तो बता दें क्या हुआ। देखिए मुझे नहीं पता कि उनके क्या एग्जैक्ट अल्फाज थे, ये हकीकत है कि IMF का मुआहदा जो है, उस मुआहदे का एक अहम जुज जो है वो ये है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं अपने बजट के अंदर सरप्लस दिखाएंगी, उसके बगैर IMF का मुआहदा मुकम्मल नहीं होता। तो ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।